بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مقصد کو پہچاننا اور اس تک پہنچنا۔ کائنات کی ساری مخلوقات اپنے اعلیٰ ترین کمال کی جانب رواں دواں ہیں اور سبھی اللہ کے حضور انتہائی عاجزی سے حاضر رہتی ہیں۔ انسان اور دوسری مخلوقات کے کمال کی طرف بڑھنے میں یہ فرق ہے کہ انسان کے کمال کی جانب بڑھنے کی کاوشیں اس وقت قابل قدر قرار پاتی ہیں جب وہ اپنے پروردگار کی معرفت رکھتا ہو، اپنے وجود کی حیثیت و حقیقت کو سمجھتا ہو اور اپنی ذات کے اللہ سے قائم تعلق کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ انسان کا اللہ کے حضور اپنے حقیر ہونے کا اظہار کرنا ہی اللہ کو اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہونے کا اہل بناتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ اپنے رسولوں کو انسانوں میں بھیجتا رہا کہ وہ انہیں سمجھاتے رہیں کہ خاص راستوں پر چلنا کیسے ممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ اس طرح سے اللہ نے انسان سے خطاب کرتے ہوئے اسے دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے انسان تو اپنے پروردگار کی حضوری کی کوشش کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے سامنے حاضر ہوگا، اور پھر اس دن جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے تو حساب آسان طریقے سے لیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے مومنین کے قبیلے کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ لیکن جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ تو موت کی دعا کرے گا اور جہنم واصل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معنوی اور روحانی کامرانیاں نصیب نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا سلسلہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوگا۔ وہ اپنے وجود سے بالکل ناآشنا، اپنی حقیقت سے بے خبر اور اللہ کی نعمتوں سے درست فائدہ اٹھانے کی صلاحیتوں سے محروم ہوں گے۔ بغیر معرفت کے خدا کی بندگی کرنے والے انسان کو امام علی علیہ السلام اس حیوان سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہو اور وہ اپنے ہی گرد چکر کاٹے جائے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ شخص جو اللہ کی معرفت کے بغیر اس کی بندگی میں مصروف رہے وہ اس گدھے کی طرح ہے جو چکی کے بند منہ والے پتھر سے بندھا ہوا اپنے ہی گرد گول چکروں میں گھوم تو سکتا ہے لیکن کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس وجہ سے سالک کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد سے خوب اچھی طرح آگاہ ہو، جو کہ خدا کے نزدیک ہونے کے سوا کچھ نہیں، اور ہمیں وقت اس طرف متوجہ رہے۔ یہ نزدیکی مادی چیزوں کے ایک دوسرے سے قریب قریب دکھنے والی نزدیکی کی مانند نہیں، بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے نزدیک ہونا ہے۔ اس تک رسائی اس خاص جد و جہد اور شہودی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جس میں انسان کا انگ انگ اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ بندگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کو اللہ کی کتنی صحیح معرفت حاصل ہے اور وہ کس طرح سے اس کا بندہ ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی، اسی کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ صحیح معرفت ملنے کے بعد کئی مبہم اور مشکوک اہداف کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور سالک سمجھ لیتا ہے کہ اس راستے میں قدم آگے بڑھانے کا مقصد مافوق الفطرت اور غیر معمولی امور جیسی کرامات وغیرہ کا حصول نہیں ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ کشف و کرامات کے سلسلے کی جانب بڑھ کر اپنے قیمتی وجود کی دولت کا بہت ہی سستے داموں سودا نہیں کرے گا۔ وہ یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلنے میں اسے اصل منزل سے دور ہونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔
ایسا نہ ہو کہ مختلف علوم اور ان کے طور طریقوں کو اپنانا ہی کہیں ایسا حجاب بن جائے کہ پھر اسے راستہ ہی دکھائی نہ دے۔ لہٰذا اس کو اصل ہدف کی درست معرفت ضرور ہونی چاہیے تاکہ ٹھیک اور غلط راستوں کا علم اسے ہو جائے اور وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح راستے پر چل کر اپنے مقصد تخلیق تک رسائی حاصل کر لے۔ اور اس طرح کی معرفت کے بغیر اس کی یہ جد و جہد اسے اصل منزل سے دور تر کر دینے کے سوا کوئی اور نتیجہ نہیں دیا کرتی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو معرفت کے بغیر کام کرتا ہے وہ بھٹکتا پھرتا ہے اور ایسے شخص کی رفتار صرف فاصلوں کو ہی بڑھایا کرتی ہے۔ بحار الانوار۔ اہل بیت علیہم السلام کی بتائی ہوئی اور سمجھائی ہوئی باتوں کا دوسروں کی تعلیمات کے ساتھ موازنہ کسی طور سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح خداوند متعال کی معرفت کی ایک مناسب روحانی اساس انسان کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ ائمہ علیہم السلام نے بار بار بہت سی باتیں اس بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ نمونے کے طور پر یہ دیکھیں کہ امام باقر علیہ السلام نے ان دو بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ جو ان سے ملنے آئے تھے۔ امام نے کہا کہ انسان مشرق میں چلا جائے یا مغرب میں، صحیح علم اور درست معرفت اسے صرف اہل بیت علیہم السلام اور ان کی تعلیمات سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں مولا فرماتے ہیں، جان لو کہ لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی کوئی حق کی بات اور صحیح معرفت نہیں مگر یہ کہ وہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے لی گئی ہو۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم علم کو اس کے منبع سے حاصل کرتے، پانی تازہ پیتے، نیکی کو اس کی صحیح جگہ سے لیتے، صحیح راستہ اختیار کرتے اور راہ حق پر چلتے، تو اپنے آپ ان راستوں پر چلتے کہ نشانیاں تم پر ظاہر ہو جاتیں۔